السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دیکھو یہ ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 870 جس کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ اب یہ اس کے اندر ایکسٹرا الفاظ ہیں کہ رسول اللہ سجدے میں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم و بھی حمدی اور سبحان ربی الاعلیٰ و بھی حمدی پڑھتے تھے۔ 12 امامی شیعہ یہ اضافہ کرتے ہیں، بوری نہیں کرتے۔ بوری جو ہے صرف رکوع میں سبحان ربی العظیم و بھی حمدی اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ شیعہ، لیکن مسئلہ کہ ثابت بھی ہو۔ میں تمہیں ایک چیز ان شارٹ بتا دوں، کہیں بھی جاؤ گے چاہے وہ متقدمین ہو متاخرین ہو، متقدم کہتے ہیں قدیمہ یقدمو پہلے سے نکلے، اور متاخر آخر سے نکلے، یعنی بعد میں آنے والے۔ 5ویں صدی ہجری سے پہلے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں وہ متقدمین ہیں ان جنرل، اور اس کے پشچات بعد میں جو آئے ہیں وہ متاخرین ہیں۔ دیکھو سنن ابو داود جو ہے نا، صحیح حدیث کی 5 شرائط ہوتی ہیں، متاخرین بھی مانتے ہیں متقدمین بھی۔ سند کنیکٹڈ ہو، راویوں کے درمیان ملاقات ثابت ہو، اور ان کا ایک دوسرے سے حدیث سننا ثابت ہو۔ راوی جو ہوں سب عادل ہوں، سچے ہوں، ثقہ ہوں۔ اور تیسری شرط کہ ان کا حافظہ اچھا ہو، ضابط ہو۔ چوتھی شرط شذوذ سے پاک ہو، شاذ کہتے ہیں آڈ ہونا حدیث کا، یعنی 10 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، 11واں بے شک سچا ہے لیکن وہ ایک عجیب سی بات اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں جو باقیوں نے نہیں کری، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاذ الفاظ ہیں۔ اسی طرح اور 5ویں شرط ہے علل سے پاک ہونا۔ علل یہ ہوتا ہے کہ ظاہری سند بھی صحیح ہوتی ہے، ہمیں شذوذ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جو اس علم میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی مخفی علت کو پکڑ لیتے ہیں۔ علت کہتے ہیں ہڈن ڈیفیکٹ کو۔ آج کل کے جو ہمارے متاخرین اور نئے جو یوٹیوبر اور یہ فیس بک کی لوگ ہیں نا، اور ایون آج کل کے محدثین، ان کا عمومی طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف شروع کی 3 شرائط دیکھتے ہیں اور بس کہہ دیتے ہیں سندو صحیح۔ سندو صحیح کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث بھی صحیح ہے، بھائی آپ نے تو صرف اس کی ظاہری طور پر سند دیکھ لی۔ اب میں تمہیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دیکھو ایک بچہ ہے، اگر اس کو پورا محلہ کہتے ہیں نمازی پرہیزگار ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کا باپ آ کے گواہی دیتا ہے کہ میرا ایک بیٹا جو ہے رات کو گھر میں فون دیکھتا ہے یا میسٹربیٹ کرتا ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی، محلے والوں کی یا باپ کی؟ باپ کی مانی جائے گی نا، کیونکہ گھر کی گواہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ایک صاحب کتاب جو اپنی کتاب میں ایک حدیث لا رہا ہے اور وہ اس کے نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ پرابلمٹک ہے، خود لکھ رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کسی کو کیا اختیار ہے بعد میں آ کے کہنے کا کہ کیا کہتے ہیں حدیث صحیح ہے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو اس کی کوئی اور سند صحیح مل جائے یا کسی صحابی کا اس پر عمل مل جائے، یہ ایک الگ پرابلم ہے۔ زبیر علیزی اور علامہ البانی کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث نمبر 870 کو ابو داؤد کی اس کی صرف سند دیکھی کہ ہاں راوی سارے سچے ہیں، انہوں نے صحیح کا حکم لگا دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ نہ اس کو کوئی صحابی کا عمل نہ تابعی کا عمل۔ زبیر علیزی کی عادت ہے کہ عموماً اگر اسے کوئی روایت میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ میں اس کا شاہد نقل کر دیتے ہیں۔ شاہد کہتے ہیں کہ جو اس حدیث سے سملر میننگ کی ایک اور حدیث ہمیں کہیں اور سے مل جائے لیکن وہ صحیح سند ہو، یہ ضعیف ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کو سپورٹ کر دیا تو یہ بھی صحیح ہو گئی۔ زبیر علی زئی نے اس کا کوئی شاہد نہیں لکھا اپنی کتاب میں، بس لکھ دیا کہ سند صحیح ہے، اور امام حاکم جو کہ مشہور ہیں کہ ڈھیلے، ان کی تصحیح لکھ کے کہ امام حاکم نے اس کو صحیح کیا اور یہ وہ، اور آگے بڑھ گئے۔ علامہ البانی نے بھی یہ کیا، جبکہ اور عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے علامہ البانی کی نماز کی کتاب میں حدیث دیکھی، زبیر علی دیکھی دیکھی ہم عمل کرتے رہے 10 سال۔ جب سنن ابی داؤد خود کھول کے دیکھی، کیونکہ خود کھول کے کوئی تھوڑی دیکھتا ہے نہ، زبیر علی جی کہتے نمبر لکھ دیتے، لوگوں کو بھروسہ آ جاتا ہے، وہ ان کی بات پہ یقین کر لیتے۔ جب ہم نے حدیث کھول کے دیکھی تو امام ابو داؤد دیکھو نیچے کیا لکھتے ہیں، بہازی، یعنی کہ جو خود حدیث لائیں اپنی کتاب میں، بہازی زیادہ نخاف، یہ جو زیادتی ہے یعنی ایکسٹرا ہے اس حدیث میں، یعنی ایک تو صحیح حدیث میں آنے کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن یہاں پہ جو وہ بھی حمدی کا اضافہ ہے، زیادتی آئی ہے، نخاف ان لا تکون محفوظہ، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے۔ قال ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے کیا کہا، انفرد اہل مصر باسناد هذین الحدیثین، حدیث ربی و حدیث احمد بن یونس، وہ کہتے ہیں کہ منفرد ہوئے، منفرد انفراد فرد سے نکلا ہے، سنگل آؤٹ ہونا، سنگل آؤٹ ہوئے مصر کے لوگ اس حدیث کو روایت کرنے میں، ان 2 حدیثوں کو، ربیع والی اور احمد بن یونس۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ سنتوں کی سرزمین کیا ہے، جو حضرت عمر سے ابن عباس نے بھی کہا تھا کہ یہاں پر خطبہ مد مدینہ میں جا کے دیں کیونکہ وہ سنتوں کی سرزمین ہے، وہاں علماء ہیں، صحابہ اور کبار تابعین، تو مکہ میں وہ ابن عباس نے دینے دیا۔ تو ہماری مین سنتوں کی سرزمین ہے مکہ مدینہ، بعدین کوفہ، بصرہ، اور پھر آتا ہے شام، شام آخر میں آتا ہے، اور پھر مصر تو اس کے بعد آتا ہے۔
اور یہ مصر کے لوگوں کو رسول اللہ کی ایک سنت مل گئی اور مکی مدنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا چلو کم از کم صحابہ اور تابعین کا عمل مل جائے. میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ہمارے نزدیک تراویح کی روایتیں ثابت نہیں، لیکن چونکہ تابعین 40 رکعت پڑھتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے. جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اس عمل کو ہم جائز بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ رکوع میں اللہ کی تسبیح کرو، تو ہم جنرل میننگ کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھار کوئی سبحان ربی العظیم میں حمدی کہتے تو ایشو نہیں. لیکن سجدے میں چونکہ رسول اللہ نے صرف دعا زیادہ کرنے کا کہا ہے تو آپ دعا تو کر سکتے ہو، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی یہ اضافہ ایکسٹرا ہے. یعنی کہ یہ تحمید کے لفظ ہیں، دعا کے لفظ نہیں ہیں. رکوع میں تو چل جائیں گے، سجدے میں نہیں چلیں گے، اس کے لیے آپ کو دلیل پکی لانی پڑے گی. تو سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی نہیں کہہ سکتے، صرف سبحان ربی الاعلیٰ. ہاں دعائیں آپ جو چاہے کرو اپنے الفاظ میں، واٹ ایور، یا قرآنی دعائیں یا حدیث کی. اچھا اب دیکھو جو میں تمہیں بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جب گھر کی گواہی آ گئی تو یہ مکہ مدینہ کی لوگوں کی کا ہے. اچھا ہم نے دیکھا کہ کیا کسی صحابی تابعی نے دعا پڑھی ہے؟ وہ بھی ہمیں اب تک نہیں ملی. تو پھر ہم کیسے اس کے اوپر پورا دین کھڑا کر دیں؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. تم مجھے خود سوچ کے بتاؤ، اتنا بڑا رسک لے سکتے ہو کہ کسی صحابی تابعی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا؟ یعنی سجدوں کے درمیان رفع الیدین یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے اور تابعین سے، یہ کسی سے ثابت نہیں. اور جو اس حدیث کو واحد بندہ لا رہے نہ، یعنی کہ نہ یہ آپ کو بخاری میں ملتی ہے، نہ مسلم میں، نہ نسائی میں، نہ کسی اور کتاب میں، ترمذی میں، یہ آپ کو ملتی ہے ابو داؤد میں. اور ابو داؤد جو اس کو خود لا رہے ہیں، امام ابو داؤد، وہ اس کی تعلیل کر رہے ہیں، اس کے اندر مخفی علت کو نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرابلمٹک ہے اور یہ محفوظ نہیں ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ کہ امام حاکم جیسے متساہل اور ڈھیلے مطلب کہ متساہل امام بھی اس کو اگر کیا کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، تو آپ صرف ان کی تصحیح کی بنیاد پہ کیا کہتے ہیں اتنا بڑا دین کا نماز کا مسئلہ کھڑا کر دو گے؟ اس پہ غور کرو اور سمجھو اس مسئلے کو. کہ مجھے